حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو مثنوی شریف سے جو درس ہم لے رہے ہیں اس کا ایک ایک نقطہ سالک کے لیے، صوفی کے لیے، درویش کے لیے، جس نے اپنے باطن کی اصلاح کروانی اس کے لیے بہت قیمتی، اور اس میں نکات ان کے لیے ہیں جن کا راستہ، جن کی منزل اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے تو 24 گھنٹوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں، سمجھ، سوچ، حکمت اور دانائی سے کام کرتے نظر آئیں۔ اب یہاں پر ایک جملہ انہوں نے بولا، فرمانے لگے بعض اوقات قرب الہی سے جو مستی حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات قرب الہی سے جو مستی حاصل ہوتی ہے، جو مزہ آتا ہے، اس کیفیت میں جس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، وہ عمل کر کے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، وہ بات کہہ کے جو شریعت کے مطابق ہو اور اس کے اندر کی کلی کھل جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات قرب الہی سے، اللہ کے قریب ہونے سے جو واردات ہوتی ہے، جو مستی حاصل ہوتی ہے، شیطان کے اثر سے استدراج میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شیطان کے اثر سے وہ مستی، وہ کیفیت استدراج میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت، ایک ہوتا ہے نبی کا معجزہ، ایک ہوتا ہے ولی کی کرامت، ایک ہوتا ہے جو صاحب شریعت نہیں یا جو کافر ہے، تو اس کا جو کیفیت ہے یا وہ جو عمل کر کے دکھائے انہونا، ہم اسے کہتے ہیں استدراج۔ کرامت کے الٹ استدراج، غیر معمولی کام کر دینا، اسے کہتے ہیں استدراج۔ جو بندہ شریعت پر نہیں چلتا، دیندار نہیں ہے، داڑھی نہیں رکھی، نمازیں نہیں پڑھتا، وہ اگر آپ کو ہوا میں اڑ کر بھی دکھائے تو استدراج ہے، جادوگری ہے، شیطانیت ہے، ایمانداری نہیں ہے۔ وہ آپ کے دل کے راز بھی بتا دے تب بھی وہ شیطانیت ہے۔ اگر وہ آپ کے گھر کے کام بھی کر دے تو تب بھی استدراج ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک جملہ بولا جس کی ڈیپتھ کو بندہ سمجھ سکتا ہے، جو چل رہا ہوگا، جو سفر کر رہا ہوگا، اس کی ڈیپتھ کو، گہرائی کو، اس میں کیا وزن وہ ہے ان کی بات میں، اور وہ کیسے اس سے بچے گا، کیسے ڈرے گا کہ یار کہیں میں اس مستی میں، اس مزے میں، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ نیکیوں میں مزہ لینا بھی شرک ہے، نیکیوں میں مزہ لینا بھی شرک ہے کہ یار میں نے بڑا مزہ آ رہا ہے عبادت کرنے کا، وہ پھر مزہ ہی انسان کو ایک طرف لے کر چلتا رہتا ہے، وہ ایک دوسری طرف اللہ کی راہ سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے مزے میں انسان راستہ بدل لیتا ہے۔ ایک انسان کو دور پار کی چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی، مزہ آنا شروع ہو گیا، کیا کیفیت ہے یار، اب وہ مزے میں اس طرف نکل گیا ہے، منزل تو اللہ کی ذات تھی، یہ تو تھی نہیں، کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کہ تجھے یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ ایک درجہ ہے، مقام ہے، جہاں لکھا ہی نہیں۔ تو ہم جو لکھا نہیں اس کو منزل سمجھ کر راستے سے بھٹک گئے، اور جب راستے سے بھٹک گئے تو پھر استدراج کی کیفیت میں چلے گئے۔ تو بعض اوقات قرب الہی سے جو مستی حاصل ہوتی ہے، شیطان کے اثر سے استدراج میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بندے نے نعت پڑھی، نعت پڑھنے کے بعد دیکھا بہت سے لوگوں کو بلبلہ جوش پیدا ہوا ہے، اس کے اندر بھی جوش پیدا ہوا، میں نے بڑی اچھی نعت پڑھی ہے۔ اب وہ تو نعت پڑھی ہے، وہ جو کیفیت ہے جس میں وہ مزہ لے رہا ہے کہ میں نے شاید دوسروں کو ذرا خوش کر ڈالا ہے، یہ تو مراسی بھی کر ڈالتے ہیں، تو نے کون سا کام کیا، یہ بتا تیری نعت سننے سے ان کے اندر تبدیلی آئی کہ نہ آئی۔ جیسے اکثر میں سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر ایک بندہ کہے کہ میں نعت سن کے مجھے بہت رونا آتا ہے،
بہت رونا آتا ہے. اس سے پوچھو بھائی رونا آتا ہے بدلتے بھی ہو؟ رونا تو رو رہا ہے، ایک انسان نہ سن کر رو بہت رہا ہے، بدل نہیں رہا، دین پر نہیں چل رہا، رو بہت رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں ایک نقطے کی بات سمجھانے لگا ہوں آپ کو. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 68. بیٹے جس نے 65 55 40 سال کا وزن اٹھایا ہوا، اپنے ساری زندگی کا بوجھ اپنے اوپر لاد کے چل رہا ہے، جو 60 65 50 40 سال کا بوجھ خیالات کا، رسم و رواج کا، جو اس نے سوچا، جو اس نے چاہا، اپنی بے بسیوں کا، بے کسیوں کا، وہ اپنا ایک بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے، اس کے اوپر ہی ہے نا. جو اس نے کیا، جو نہیں کیا، ٹھیک ہے، یافت نہ یافت، وہ سارا کچھ اس کے اوپر ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچانک وہ سارا کچھ پھینکے گا اور دین پر چل پڑے گا؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچانک تبدیل ہو کے اسے سارا علم آ جائے گا شریعت کا؟ جس نے علی بات آسانی پڑھا ہوگا کیسے وہ قرآن یاد کر لے گا؟ وہ وزن اٹھا کے جو ہم چل رہے ہیں نا، وہ نیچے نہیں آنے دیتا، وہ آپ پھینک نہیں سکتے. میرا پرابلم ہے وہ ایک ہی صورت میں ہے کہ انسان سچی پکی توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور مسلسل مانگتا ہی چلا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 50 60 سال کا وزن آپ ایک لمحے پھینک کر آگے جو 10 12 سال آپ کو ملیں گے آپ کہیں میں بہت کچھ کر لوں گا؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ میں نے اب ایک نقطہ آپ کو سمجھایا کہ جتنا آپ نے سالوں کا وزن اٹھا کے رکھا ہوا ہے بیٹے، اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں. وہ اپنے سارے جو آپ کے اندر ہے رسم و رواج، جب آپ کو اس دنیا میں چلنا پڑے گا معاملات کے ساتھ، تو ان سب کو توڑ تاڑ کر اپنا ایک اصول بنا سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، رو سکتے ہیں یار سارا زمانہ ہی ایسا ہے. اگر آپ یہی کہہ سکتے ہیں سارا زمانہ ہی ایسے ہے تو آپ بھی تو ان کے ساتھ ہی ہیں. آپ نے مزید ایک بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نہیں. منزل تو سب کی بیٹے ایک ہے، اللہ کی ذات. اور جب اللہ کی ذات ہے تو انسان اس کے بھروسے پہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے بت توڑ سکتا ہے. ادروائز اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرے گا تو کچھ نہیں بنے گا. اگر میں یہ آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ میں بہت نیک ہوں، تو میں نے ثابت تو آپ کو کیا، اللہ کو تو کیا ہی نہیں. میں نے ثابت بیٹے آپ کو کیا کہ آپ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں، لیکن میں نے اللہ کو کیا ثابت کیا؟ مسئلہ تو اس کا ہے جس کو ثابت کرنا ہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہمارے اکثر جو بات ہے وہ ظاہر کی ہے، باطن کی نہیں. اور جب باطن کی بات نہیں ہوگی تو پھر کام کیسے بنے گا؟ پھر کام نہیں بنے گا. اس لیے یہ جو بات سمجھا رہے ہیں نا کہ بعض اوقات قرب الہی سے جو مستی حاصل ہوتی ہے شیطان کے اثر سے استدراج میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنے دکھ کی بات ہو کہ ہم نے بہت کمائی کی ہو اور رات کو ہمارے اندر کے چوہے وہ سارا کچھ کھا جائیں. جیسے بزرگ کہتے ہیں اگر تو نے اتنی نیکیاں کما رکھی ہیں، نمازیں کما رکھی ہیں، ان کا اثر تجھ پر ہے تو تبدیلی نہیں آ رہی. یہ تو نہیں رات کو چوہا، نفس کا چوہا تجھے کھا جاتا ہو اور تیرے اندر ہی اندر چور بیٹھے ہوں جو تیری نیکیاں کھا جاتے ہوں، تیری نمازیں کھا جاتے ہوں، تم پر اثر ہی کوئی نہ ہو اور تم سمجھ رہے ہو میں پڑھ رہا ہوں. نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب یہ ہے فلسفی. جب آپ اس نہج پر پہنچیں گے پھر ہے نماز، پھر ہے نماز. جب تک یہاں نہیں پہنچتے آپ راستے میں ہیں، نماز تک نہیں پہنچے. جب آپ وہاں تک نہیں پہنچے اس معراج کو کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، جب تک آپ اس معراج کو نہیں پہنچے آپ راستے میں ہیں. پڑھ رہے ہیں لیکن راستے میں ہیں. جیسے ہمارے پیر مشر فرمایا کرتے تھے ایک ہوتا عادی نمازی، عادی نمازی اذان ہوئی اللہ اکبر. ایک وہ ہوتا ہے صورت نماز، وہ کیا کرتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے اور اسے نماز کے مسائل بھی آتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں حقیقت نماز، نماز بھی پڑھتا ہے، مسائل بھی آتے ہیں، دل بھی اللہ کے ساتھ لگاتا ہے. اس کی اگلی کافی بات کی بات کرتا ہوں، ابھی 3 پر ہی رہتے ہیں. اب ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جو نماز کا مقصد قرآن نے فرمایا ہے اس کی معراج کو جب تک نہیں پہنچیں گے ہمارا باطن ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا.
اس لیے تو قرآن فرماتا ہے نا کہ بھائی تمہارا قربانی کرنا ہڈیاں شڈیاں ہم تک نہیں پہنچتی، ہم تک کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقویٰ پرہیزگاری کس نیت سے۔ اب آپ اپنے ٹوٹل اوورال اپنی قربانی کو دیکھ لیں، بکرا کس کے لیے لیا، قربانی کس کے لیے لی، کہاں پر بانٹی گئی، کہاں پر لگائی گئی، کیوں لگائی گئی، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا سب کچھ اپنے لیے کیا۔ ران کس کو دی گئی، آگے کا کیا کہتے ہیں اوجڑی کس کو دی گئی، فلانا، سارا کچھ آپ دیکھیں گے بیٹے اللہ واسطے بہت کم نکلے گا، اللہ واسطے بہت کم نکلے گا۔ اس لیے وہ سمجھا رہے ہیں کہ بعض اوقات قرب الہی سے جو مستی حاصل ہوتی ہے شیطان کے اثر سے استدراج میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ شیطان اندر سے جاتا نہیں ہے بیٹے کہ اندر سے آپ کے چلا جائے، یہ اندر ہی رہنا اس نے۔ یہ آپ کا جو پہلوان ہے نا، آپ کے اندر کا پہلوان نظر نہیں آتا لیکن سب کچھ کھا جاتا ہے۔ میں شیطان، نفس، ٹھیک ہے، ان کو ایک جیسی چیز سمجھتا ہوں۔ شیطان، نفس، ایک اور لفظ بولا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک چیزیں ہیں، نہ شیطان نظر آتا ہے، نہ نفس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، جیسے ضمیر ہے، نہ ضمیر کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حکمت دنائی اندر کی چیز، اس کا مطلب ہوا ہے کہ مین چیز کیا ہے، آپ کے دو پہلو، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آپ کے دو پہلو میں سے جو مضبوط ہوگا راستہ ہدایت والا، اگر اثر زیادہ ہوگا تو آپ ہدایت کے راستے پر چلیں گے، اگر ادھر کا ہوگا تو آپ اس راستے پر چلیں گے۔ اس لیے میں نے سمجھایا کہ آپ 50-60 سال کا بوجھ لے کر چل رہے ہیں اور اب اچانک آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، آپ کے جو ساتھ چلنے والے آپ کو گالیاں نکالیں گے، برا بھلا کہیں گے، اور تو ساڈے نال نہ، تو کتے چلنا ہے، کیا پڑھا تو نے، کیا لیا ہے تو نے، وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے سارے کام تو ان کے لیے کیے، اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا ہوتا تو آپ ایک دائرے میں ہوتے، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ سے امید ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ آپ دائرے سے باہر نکلیں گے۔ جب آپ لوگوں کے لیے اپنا دائرہ توڑ کر باہر نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ادھر آ، پھر ادھر آ، پھر ادھر آ، پھر ادھر آ، آپ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بعض اوقات قرب الہی سے جو مستی حاصل ہوتی ہے شیطان کے اثر سے استدراج میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ انسان کو غرور پر اکساتا ہے۔ وہ کہتا ہے غرور، تکبر، نیکیوں پر بھروسہ، نیکیوں پر تکبر، دوسروں کو کم تر، خود کو بہتر سمجھنا، ہر معاملے میں دوسروں کی اصلاح، اور جب اپنی اصلاح کی باری آئے زیرو۔ فرض کریں ہم دوسروں کو کتنا کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن خود کو کتنا سمجھا پاتے ہیں؟ جب آپ اور ہم خود کو نہیں سمجھا پاتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک دوسرے آپ کی بات مان لیں اور آپ وہیں کے وہیں رہیں؟ مسئلہ تو اپنے آپ کا ہے، مسئلہ اپنے آپ کا، کسی اور کا نہیں ہے۔ ہمارا پروگرامنگ میں شامل کر دیا گیا ہے دوسروں کو سمجھانا، حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ خود کو سمجھانا، اپنے آپ کو بدلنا۔ ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش میں خود بدلنا اپنے آپ کو بھول گئے۔ بدلنا خود کو ہے، سمجھانا خود کو ہے، لیکن جتنا زور ہم دوسروں پر لگا رہے ہیں اپنے پر لگا دیتے تو جیت جاتے ہیں۔ وہ مسئلے جس میں بندہ تنہائی میں، اکیلے میں مزہ لیتا ہو، اکیلے میں تنہائی میں مزہ لیتا ہو، اس کا اپنا ہی مزہ ہے یار، اس کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ وہ خود اپنے رب کے قرب میں مزہ لیتا ہو، کسی چیز کو اپنی منزل نہ سمجھتا ہو، وہ کہتا ہو، ڈرتا ہو کہ یا اللہ میں دھوکہ نہیں کھانا چاہتا، تیری مہربانی ہے، میں دھوکہ نہیں کھانا چاہتا، میں ٹھیک رہنا چاہتا ہوں، مجھے مہربانی ہے، مجھے بخش دے، مجھے راستے پر چلا دے، میں اپنی مستی میں مست رہنا چاہتا ہوں۔ اور مستی شریعت کی ہوگی، شریعت سے باہر کچھ نہیں ہوگا، شریعت سے باہر جو کچھ ہے استدراج ہے۔ دائرہ توڑ کر جو باہر نکلا ہے وہ نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا، نبی کی بات نبی کی بات ہے، اس نبی کی بات پر جتنا عمل کریں گے کامیاب، اس سے باہر نکلیں گے جس مرضی معاملے میں نکل جائے، کٹی بہنی ہے، کیونکہ وہ دائرے سے باہر نکل کر آپ کریں گے کیا؟ ہر ایک کی فلسفی، ہر ایک کی منطق، ہر ایک کی سمجھ اسے ادھر ادھر لے کر جاتی ہے، سیدھے راستے پر نہیں لے کر جاتی۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھایا کہ بعض اوقات قرب الہی سے جو مستی حاصل ہوتی ہے شیطان کے اثر سے استدراج میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ انسان کو غرور پر اکساتا ہے۔ مستی وہی درست ہوتی ہے
مستی وہی درست ہوتی ہے جو انسان میں عاجزی پیدا کرنے کا باعث بنے. مستی وہی درست ہوتی ہے جو انسان میں عاجزی پیدا کرنے کا باعث بنے. یعنی سب کچھ کر کے کہے لا میں نے نہیں کیا, کروایا گیا. میرا بھی کسی پر بوجھ نہیں ہے. اگر کوئی میرے بوجھ تلے, میرا کسی پر بوجھ نہیں ہے. میں نے کوئی کام نہیں کیا, میں نے کوئی کام نہیں کیا, مجھ سے کروایا گیا ہے. اس لیے اللہ کا تم پر احسان ہے, میرا کوئی نہیں. اور اگر ہم احسان جتائیں گے کہ میرا تم پر یہ احسان ہے, یہ احسان ہے, یہ احسان ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم احسان جتا رہے ہیں. اس لیے جتا رہے ہیں کہ ہم اس سے کچھ کمائی کرنا چاہتے ہیں, تعریف سننا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے کیا. تو بس مارا جاتا ہے انسان اسی میں. تو یہی پر سمجھایا گیا مستی وہی درست ہوتی ہے جو انسان میں عاجزی پیدا کرنے کا باعث بنے. ہاروت و مروت نے مستی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا. انہوں نے کہا ہم اگر زمین پر ہوتے تو وہاں عدل و انصاف اور عبادات و وفا کا بیج بوتے. انسانوں نے دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے. خبردار اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈال. جب ہم دوسرے بس میں کہتا یار تسی کیوں نہیں چل پاندے, کی مسئلہ ہے, تہاڈے کڑی چیز دا گھٹ ہے. تسی کہو گے نہیں سرکار تسی ہو, اسی میں کیا کہوں گا یار تم کیوں نہیں چل سکتے, تم بھی سب کچھ ہو, تمہارا بھی وہی اللہ ہے جو میرا ہے. اگر میں اپنے آپ کو نکال دوں آپ سے, میں اپنے آپ کو نکال دوں آپ سے اور خود کو بہتر سمجھوں تو میں کہاں جاؤں؟ اگر میں یہ نہ کہوں کہ جو میرے ساتھ ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہی رب ہے. میری بات غور و فکر کیجیے گا. اگر میں یہ نہ کہوں کہ جو میرے ساتھ ہے اگر میں نیک ہوں تو اللہ کی وجہ سے ہوں, وہی اللہ تمہارا ہے, وہی اللہ تمہارا ہے. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں آپ اور ہیں ہم اور ہیں. اب میں الفاظ بدل لیتا ہوں. میں جو ہوں مجھ پر جو کرم ہے وہ خاص ہے, تم پر نہیں. تم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس پر میں پہنچا ہوں. اب بتائیں میں کہاں پر ہوں؟ اب بیٹے میں کہاں پر ہوں اور آپ مجھے کس مقام پر لا رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ کر ہم آپ میں سے نہیں, آپ مجھ میں سے نکل کر آپ کمتر بن رہے ہیں. میں اپنے آپ میں آپ کو ڈال کر آپ کو بہتر بنا رہا ہوں. تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو اپنے آپ میں ڈال کر آپ کو بہتر بنا رہا ہوں. آپ مجھ سے نکل کر تو بدتر بننے کی کوشش کر رہے کہ ہمیں نیچے رہنے دے. ہمیں نہ کیا ہے کہ ہمارا اور اللہ کا وہی تعلق ہے جو تیرا ہے. نقطہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بیٹے؟ میں اب آپ کو جیسے کہا جاتا ہے ہاں بھائی جو رسول اللہ کی اتباع کرے گا جنت میں جائے گا. اب سارے اتباع میں برابر ہیں کہ نہیں ہے؟ اب بندہ کہے نہیں میں تو نہیں, تو نمازی ہے میں نمازی نہیں ہوں. تو بیٹے نمازی سارے نمازی جو ہوں گے برابر تو نہیں ہوں گے, لیکن پڑھنی تو پڑے گی. اب خلوص کس کا کیا معلوم کہاں پر ہے, وہ تو غیب ہے. آپ اچھے کہ میں اچھا, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی اتھینٹکسٹی ہو کہ سرکار آپ اچھے ہیں ہم اچھے نہیں. کیا مجھے کوئی مل گیا ہوا سرٹیفکیٹ مل گیا ہوا کہ مجھے آپ کے سامنے عاجز رہنا پڑے گا؟ جیسے انہوں نے فرمایا کہ مستی وہی درست ہے جو انسان میں عاجزی پیدا کرنے کا باعث بنے. آپ مجھ میں تکبر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں عاجز بننے کی کوشش کر رہا ہوں. بتاؤ آپ میرا امتحان ہو کے نہیں ہو؟ آپ میرا امتحان ہو کے نہیں ہو؟ آپ مجھ سے نکل کر راضی ہیں, میں آپ کو اپنے آپ پہ ڈال کر راضی ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. کیونکہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میں سمجھوں کہ میں بہتر ہوں آپ بدتر ہوں. یہ پیروں کا کام ہوگا نا, 2 نمبر پیروں کا کام. وہ تو اپنے بچوں کو بھی بناتے ہیں صاحب زدہ صاحب ہیں جناب, ٹھیک ہے, ان کے بھی ہاتھ چومے جائیں. میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے. میرا تو یہ کام ہے کہ ہم سارے کے سارے ایک دوڑ میں ہیں. اگر میں آگے مجھے لگائیں گے تو میں آپ کو دوڑ میں لے کر ہی جاؤں گا. دوڑنا آپ کو ہی پڑے گا, دوڑنا آپ کو ہی پڑے گا. میں تو صرف آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے مجھے آگے لگا دیا ہے
لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ کس وجہ سے ہے، کس وجہ سے ہے، کس وجہ سے بتاتا جاؤں گا، ہر مسئلہ بتاؤں گا، لیکن دوڑنا آپ کو ہی پڑے گا. آپ نکل کر نہیں ہو سکتے کہ نہیں سرکار آپ آگے آگے ہیں ہم تو نہیں بیٹے سارے نہیں. اگر کوئی سجود سہو نماز میں نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو برابر تو ہوئے نا سجدے کرنے میں. جہاں میں بھولوں گا میں کروں گا، جہاں آپ بھولیں گے کرنا ہی پڑے گا. اگر امام کے پیچھے ہوں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کی غلطی معاف ہے. ٹھیک ہے، اگر امام کے پیچھے ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی غلطی معاف ہے. نماز کی حد تک بات کر رہا ہوں، روزے کی حد تک نہیں بات کر رہا، حج کی حد تک نہیں بات کر رہا. نماز میں پیچھے غلطی ہو جائے تو سجود سہو نہیں، لیکن اگر آپ فرض ہی چھوڑ دیں تو نماز ختم ہو جاتی ہے چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ ہو. اس لیے امام کے پیچھے غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، معافی ہے، سجود سہو نہیں کرنے پڑیں گے. اس لیے امام بہتر ہوتا ہے کیونکہ امام سب کی غلطی، اس کی غلطی سب کی غلطی کہلاتی ہے، سب نے سجدے کروانا کہ سارے کرو. اس لیے کہا کہ ہاروت و ماروت نے مستی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا. انہوں نے کہا ہم اگر زمین پر ہوتے تو وہاں عدل و انصاف اور عبادات و وفا کا بیج بوتے. انسانوں نے دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے. خبردار اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈال، آزمائش کی راہ میں بہت سی قومیں تباہ کر دی گئی ہیں. قومیں ایک ہوتا ہے اجتماعی، ایک ہوتا ہے انفرادی. انفرادی جب رشتہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہوگا آپ قوم میں نہیں ہیں. میرا تعلق اگر اللہ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ ہوگا تو میں حزب اللہ میں سے ہوں، اللہ کے گروہ میں سے. میں اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہوں جو برائی والی ہے، حزب الشیطان ہے. میں حزب اللہ کے ساتھ ہوں. اس ساری قوم میں ہم اللہ کے ساتھ ہیں. پہلے ہمارا نمبر پر ایمان ہے، دوسرے نمبر پر وطن آتا ہے. وطن کوئی بھی ہو وہاں پر رہنا ایمان سے رہنا پڑے گا. اس لیے پہلے نمبر پر ایمان، اور ہم ایمان کے ساتھ حزب اللہ کے گروپ میں، نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ ہم ایک گروپ ہے. اس لیے وہی ہمارے مددگار بھی ہیں ہر لحاظ سے. تو آزمائش کی راہ میں بہت سی قومیں تباہ کر دی گئی. اپنے پاک بندوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر خاک ساری سے چلتے ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں عباد الرحمن، وہ جو اللہ کے بندے ہیں جو زمین پر خاک ساری سے چلتے ہیں. نیک لوگ احسان کی وادی میں سوچ سمجھ کر عاجزی سے قدم اٹھاتے ہیں. جملے دیکھیں بڑے مزیدار ہیں کہ نیک لوگ احسان کی وادی میں سوچ سمجھ کر عاجزی سے قدم اٹھاتے ہیں. اب دو چیزیں آ گئی. احسان کیا یہ بات ہو رہی ہے حدیث احسان کی کہ حدیث احسان کیا ہے؟ حدیث احسان کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب عبادت آپ نے ایسے کرنی. رات کو ایک فون آیا ہوا تو میں نے وضو کیا پہلے اور آ کر بیٹھ گیا، پھر دوست سے باتیں کی. پھر ایک فون آیا تو اس وقت میں اٹھ گیا ہوا تھا، میں نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، پھر اس سے باتیں کی. میں کہ یار مثلا میں نے نا وضو کیا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں سے بات کرنا بھی عبادت ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ وضو کرو. اب وہ کہنے لگا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. اب میں کس نقطے سے کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے کہ میرا تو کام ہی عبادت کا ہے، 24 گھنٹے عبادت میں ہے. تو اس لیے جب بات کر رہے ہیں وضو کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. قرآن نور ہے، لیکن نور پڑھنے سے پہلے بھی نوری قرآن پڑھنے سے پہلے بھی کہا شیطان سے پناہ مانگ لو. یہ وادی بھی نورانی ہے لیکن کہا گیا شیطان سے پناہ مانگ لو، کیونکہ شیطان سے پناہ نہیں مانگو گے تو شیطان کہا جائے گا. تو یہاں پر فرمایا گیا نیک لوگ احسان کی وادی میں سوچ سمجھ کر عاجزی سے قدم اٹھاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی سمجھایا نا، ایک تو وہ آگے حدیث احسان، ایک ہوتا ہے کہ میں ایک دوست کو کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے گھر آ کر کھانا کرنا، ٹھیک ہے، تو کبھی دروازہ لیٹ ہو جائے نا تو بیٹے برا نہیں منانا، اس لیے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، اس میں یہ نہیں سمجھنا
کہ یار دیکھو میں نہ گھر کھانا کھان آنا نہ ایس مرے ایسر ہے، دروازہ لیٹ کھول دیں. میں کہا بیٹے ایسا نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے. اب میں نے اس کی پہلے ٹریننگ کر دی. کیا کی؟ کہ اگر میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں تو بھئی میں احسان نہیں کر رہا، بلکہ تو مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ آ کر چل کر کھانا کھا کر جا رہا ہے. تو اب میں اس کو کہوں کہ یہ میرا احسان ہے، میں تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں، کیسی عجیب بات ہے. کیا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سو اس حال میں یہ دوسری بات سمجھائی گئی کہ نیک لوگ احسان کی وادی میں سوچ سمجھ کر عاجزی سے قدم اٹھاتے ہیں. جو لوگ خود کو مٹا دیتے ہیں ان کے کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور عنایت خداوندی ان کی آنکھیں بھی کھول دیتی. جو خود کو مٹا دیتے ہیں ان کے کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور عنایت خداوندی ان کی آنکھیں کھول دیتی ہے. اور اکثر وہ بیشتر ہوتا ہے نا بیٹے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر دل کی آنکھیں کھلی ہوں، حکمت اور دانائی ہو، جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے غلطی ہوئی ہے، یار ایتھے کام غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ کی محبت ہی غضب الہی کو ختم کر سکتی ہے. وہ آپ پہ کچھ کر سکتا ہے، وہ آپ پہ کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اسی اللہ کی محبت ہی غضب الہی کو ختم کر سکتی ہے. محبت بھی اللہ دی، غضب بھی ہوتا. تو اللہ کی محبت. دوسری بات، ہم اللہ سے محبت کریں تو وہ اس کا غضب ہم پر ختم ہو جائے گا. اگر ہم اللہ سے محبت نہ کریں تو اللہ کا غضب ہم پر رہے گا کہ محبت ہی نہیں کر رہے اور میرے سوا کوئی اور بھی محبت کے قابل ہے. پھر تو یہ پوچھا جائے گا کہ میرے سوا کوئی اور بھی ہے. تو اللہ کی محبت ہی غضب الہی کو ختم کر سکتی ہے، لیکن جب تک توفیق الہی نہ ہو تو کوشش بھی بیکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جب تک توفیق الہی نہ ہو تو کوشش بھی بیکار ہوتی ہے. لیکن اب یہاں پر بھی حضور کو ارشاد فرمایا گیا، اے محبوب آپ کافروں کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. فرما دیا گیا. کیا سرکار نے کوشش بند کر دی؟ لگے رہے. اب انہوں نے کہہ دیا لیکن جب تک توفیق الہی نہ ہو تو کوشش بھی بیکار ہوتی ہے. کوشش کریں گے نہ کریں، توفیق الہی تو کسی وقت کیسے کر کے راز ہے، لیکن کوشش تو جاری رکھنی پڑے گی. مراقبے میں ہم آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں کہ یار ایک لمحے دی آئیے، کوئی ایک لہر آئیے، یار ایک دل میں ایسے آ کر گھس جائے. آدھا گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں یار. وہ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک لمحے میں آنی ہوتی ہے، 24 گھنٹوں میں یوں کر کے آتی ہے تو دل کو ایسا کھلا کر چلی جاتی ہے، ہر وقت نہیں. ٹھیک ہے جی. فرعون کے حکم پر ہزاروں نجومی جمع ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اللہ کی طرف سے انہیں خواب میں دکھائی گئی. سب نجومیوں نے اور خوابوں کا اثر دکھانے والوں نے، خوابوں کی تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ ہم اس بچے کا راستہ ہی بند کر دیں گے. خواب دیکھا سی نا انہوں نے، فرعون نے، کہ میرے سلطنت کو تباہ کرنے والا پیدا ہونے لگا. انہوں نے پوچھا تو جو نجومی تھے جو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کا راستہ ہی بند کر دیں گے اور ایسی تدبیریں کریں گے کہ کوئی اسرائیلی عورت اس رات کو حاملہ نہ بن سکے. پھر انہوں نے اعلان کرایا کہ اے اسرائیلیوں، آج بادشاہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے تاکہ وہ تمہیں آج بلا نقاب اپنا دیدار کرائے. آ جاؤ سارے. ان کا تھا کہ عورتوں کو چھوڑ کر آ جائیں گے، تو عورتوں کے پاس جائے گا کوئی نہیں. اس زمانے میں اسرائیلیوں کے لیے ناممکن تھا کہ وہ کبھی فرعون کا دیدار کر سکے. جو اسرائیلی فرعون کو دیکھنے کی جرت کرتا اسے سخت سزا دی جاتی. اسرائیلی اعلان سے بہت خوش ہوئے کہ فرعون کا دیدار بھی ہوگا اور وہ بخشش بھی کرے گا. تمام اسرائیلی اس لالچ کی وجہ سے گھروں سے باہر میدان میں جمع ہو گئے. اسی طرح ایک ہیلا گر مغل حاکم نے مصر والوں میں سے ہر ایک کو ایک جگہ جمع کر لیا. ایک کو بادشاہ کے سامنے لاتے، بادشاہ دیکھتا تو کہتا نہیں یہ نہیں ہے، اس ایک کونے میں بٹھا دیتے. سب لوگ جمع ہو گئے تو ان سب کی گردن اڑا دی. مصریوں کا قتل عام اس لیے ہوا کہ وہ اذان کی آواز پر توجہ نہیں دیتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے. یہ علیحدہ گروپ کی بات کر دی گئی. پھر فرمایا یاد رکھو عذاب الہی سے نجات کا باعث جس طرح مؤذن کی پکار کو قبول کرنا، اسی طرح فقیروں اور محتاجوں کی صدا پر توجہ دینا بھی. اگر مؤذن کی آواز پر آپ کوشش نہیں کرتے، لبیک نہیں کہتے، تو اللہ تعالیٰ خوش تو نہیں ہوتا، راضی تو نہیں ہوتا کہ میرے بندے میری آواز پر لبیک ہی نہیں کہہ رہے، وہ ناراض ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی فقیر آواز دے
اور ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس کی صدا پر دھیان لگائیں، لیکن پھر تحقیق کرے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے. تحقیق بھی کرنی ہے کیونکہ اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا. تو کہتے ہیں یاد رکھو عذاب الہی سے نجات کا باعث جس طرح موزن کی پکار کو قبول کرنا ہے، اسی طرح فقیروں محتاجوں کی صدا پر توجہ دینا بھی ہے. انہی دنیا دار فقیروں میں کوئی صاحب دل بھی ہوگا، لہذا سب کی خدمت کرو. لیکن میں کچھ اس میں ذرا مختلف ہوں کہ بھئی سارے فقیر فقیر نہیں ہوندے کہ انہوں کی مدد کی جا سکے، ان کے کوئی صاحب دل ہو. یہ پرانی باتیں ہیں، آج کل کا دور کچھ اور طرح کا چلتا ہے. اس میں تو پیر ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. نہ آپ کسی پیر سے پوچھ سکتے ہیں پیر جی اپنا شجرا دکھانا ذرا، تہاڈا سلسلہ ملتا ہے سرکار تک، تسی ہے وہ تانوں دتی ہے کسی نے اجازت کے نہیں دیتی. ہم تو پوچھ بھی نہیں سکتے. ہمارے پاس علم ہوگا اس سے پوچھیں گا. عقائد اہل سنت آتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے. اس لیے آج کل سب کچھ ہی مکس ہو گیا ہوا ہے. آپ نے اپنے طور پر غور و فکر کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ مزاروں پر دیگے دے رہے ہیں، بند تو نہیں ہوں گے، کیونکہ نیک لوگوں کی ہمارے دلوں میں اتنی محبت ہے کہ ہم وہیں پر جا کر دینا پسند کریں گے. اصل مقصد کیا تھا کہ وہاں پر غریبوں کو کھلایا جائے اور ان کو اصالِ ثواب کیا جائے. اب اگر آپ مسجد میں دیگ دیں، نیک لوگوں کو دیں، نمازیوں کو دیں اور اصالِ ثواب کر دیں، یہ نہیں پہنچے گا. لیکن اس طرف آئے گا کون؟ اس طرف آئے گا کون؟ ہمیں تو عادت پڑی ادھر جانے کی. ہم نے وہ 48 سال دا 65 سال دا بوجھ اٹھایا، سارا کچھ رسم و رواجی. اب اس بت کو توڑنا کتنا مشکل ہے، نہ پھینک سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے. اب بندہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھایا جائے. تینوں رب بھی سمجھائے، تینوں رب بھی سمجھائے. جدو تین سمجھ آئے گی نا تو ادو دیر بہت ہو چکی ہوئے گی. جب کام ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے نا تو بندہ سوچتا ہے کہ شاید. بیٹے ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سچی بات ہے کہ اللہ کی محبت سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ میں سچی بات، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے، زور لگانا چاہیے یا اللہ میں قبول کر. لیکن میں دعا مانگتا رہتا ہوں نا، یا اللہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اس قابل ہوں، میں نے یہ نہیں کہا. لیکن میں نے دعا کیا مانگی؟ یا اللہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے. یہ میری دعا ہے. اب قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو بس ٹھیک ہے، کرتے رہو. مجھے کیا معلوم قبول ہو گئی ہے کہ ہونی ہے، مجھے کیا معلوم. لیکن مجھے کوشش تو کرنی چاہیے نا. میری اوقات کچھ نہیں ہے. وہ قبول کرے تو سب کچھ ہے، اگر وہ قابل بنا دے تو سب کچھ ہے. بیٹے میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ 4 دوست آ کے سن لیتے ہیں، تو میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں. مجھ میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ تو اگر پھر بھی 4-5 دوست آ کر سن لیتے ہیں تو اس کا مطلب اچھا ہے، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دل کو فراخی دے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں صحت دے، اپنی نورانیت روحانیت سے ہمیں اونچا کرے، ایمان دے، رسول اللہ کی محبت دے، ان کی غلامی دے، دیدار کا شوق دے، زیارت کروائے، ہر طرح سے ہمیں قبول فرمائے. ہمارا ہر عمل قبول ہو، زندگی مقبول ہو، جنت میں ہمیں داخلہ ملے اور بغیر حساب و کتاب کے ملے. ہماری نسلوں کی خیر ہو جائے، ہر اچھا کام کرنے والے بنے اور ہر برے کام سے بچ جائے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین رحمتک یا ارحم الراحمین.